السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ایمان یقین پر ثابت قدمی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایمان کا ذائقہ اور چاشنی بنائی۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اسی نے شکر گزاروں کو مزید عطا فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے گمراہی اور سعادت مندی کے راستے واضح کر دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور بلند مقام و مرتبہ والے صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ نے بشر نو انسانی سے بھلائی کا ارادہ کیا تو ان میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا اور ان پر قرآن نازل کیا۔ پس گمراہوں کو ہدایت عطا کی، اندھوں کو بصیرت عطا کی، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی میں لائے۔ پھر اسی ہدایت کی بدولت ان لوگوں کو امتوں کی سرداری نصیب ہوئی، کیونکہ اطاعت ان کا شعار ٹھہرا اور انہوں نے اپنے تقوی اور ایمانی قوت سے تمام باطل چیزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اے مسلمانوں، سچا ایمان ایک انسان کا بہترین اور پوشیدہ راز ہے، اور جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن سے بھی افضل ہے، کیونکہ ایمان صرف ایک کلمہ نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے، بلکہ یہ کلمہ اپنے ساتھ اللہ کی معرفت اور اس کی جلالت کا احساس دلاتا ہے، اس کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرواتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایمان بہترین نشانی، بزرگی کی صفت، عقل مستقیم، زندہ دل، نفوس کی پوشیدہ بیماریوں کی دوا ہے۔ ایمان نام ہے اقرار اور عمل کا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہا مانے تو تم پر مشکل پڑ جائے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں اچھا کر دکھایا ہے، اور تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان ایسا یقین ہے جو سکون عطا کرتا ہے، ایسی اللہ کی معرفت ہے جس سے نفوس عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف متوجہ کرواتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایمان ہی ہے جو دلوں کو نور سے، سینوں کو سرور سے، نفوس کو طمانینت سے بھر دیتا ہے۔ پھر دل اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول کرتا ہی نہیں۔ دلوں میں سے اصح دل، جس کی جڑیں مضبوط اور صفات بہترین ہوں، وہ دل ہے جو اللہ کو اکیلا عبادت میں معبود بنا لے اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے دل کا اخلاص نہ رکھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس شخص سے بہتر دین میں کون ہے جس نے اللہ کے حکم پر پیشانی رکھی اور وہ نیکی کرنے والا ہو گیا، اور ابراہیم کے دین کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہی اقبال اور بلندی ہے جو اللہ کو منظور و مقصود ہے۔ یہی وہ ایمان تھا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی نگاہ میں آنے کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا گمان ہے کہ ہم دو ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب یقین دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دل نور اور روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اور اس سے ہر قسم کا شک اور تردد ختم ہو جاتا ہے، ہر قسم کا گمان، پریشانی رفع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے، اسی کا خوف، اسی کی رضا
اسی کا شکر، اسی پر توکل، اسی سے انابت دل کی تسکین بن جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، سو تیرے رب کی قسم ہے، یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں، پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے آپ کے فیصلے کو قبول کریں۔ اے مسلمانوں، ایمان لوگوں کو مضبوط تر بناتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جس سے امتوں کو روح بخشی جاتی ہے۔ اسی روح کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسلام کو پہنچایا۔ اسی کی بدولت ان کی سیرت اور ساری زندگی مزین رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی بدولت مومنین کو سختیوں میں بھی ثابت قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں لوگوں نے کہا کہ مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے، سو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان اور یقین اس حد تک پہنچا کہ انہوں نے اپنے علم، فقہ، جہاد، عبادات، محبت، معاملات میں تاریخ رقم کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے ہی جنت ہے۔ صحابہ کا یہ وہ یقین کامل تھا جس سے وہ ایسی چیزیں دیکھتے تھے جو موجود نہ تھیں، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسی زمانے میں موجود ہیں۔ اے مومنوں، بلا شبہ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کی زندگی میں ایمان کی حقیقی تاثیر کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے پہلے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی روحیں ایمان سے سرشار تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا اور دنیا پر چھا گئے۔ اس لیے اسلام کے دشمن اب اس عقیدہ اور ایمان میں کئی قسم کے شبہات اور شہوات نکال رہے ہیں، جسے پھیلانے کے لیے وہ کتابوں، ٹی وی چینلز، مختلف قسم کے بیہودہ پروگرامز کے ذریعے مسلمانوں میں برائیوں کو رواج دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں الحاد، ٹیڑھ پن، نافرمانی، نفاق، شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ توحید سے بغاوت، یقین میں کمی، دلوں میں نور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ الحاد کا اصل ہدف امت مسلمہ کو موجودہ دور میں اسلام سے بیزار کر کے مادیت سے وابستہ کرنا ہے تاکہ ان کی بالادستی باقی رہے، اس لیے کہ اسلامی فکر، اسلامی روحانیت اور اسلام سے وابستگی یہی مسلمانوں کی کامیابی اور بالادستی کی شاہ کلید ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنی پوری توجہ ایمان اور اس کے تقاضوں پر مرکوز کرنا چاہیے، نہ کہ مادیت کے مکر و فریب کے جال میں پھنسنا۔ دنیا میں جب بھی کوئی فتنہ پھیلتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہوتی ہے تو سب سے پہلے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور الحاد جیسا گند بھی نوجوانوں میں پھیلانے کے مذموم و ناپاک عزائم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے منفی پہلو اس کے مثبت پہلو سے کئی گنا بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں۔ خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے یہ بے حد خطرناک ہے جن کے ذہن سادہ سلیٹ ہوتے ہیں اور جن پر کوئی بھی اپنے نظریات کو آسانی سے تحریر کر سکتا ہے، وہ تحریر جو اکثر انمٹ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو نیٹ استعمال کرنے کی کھلی آزادی دینے کی بجائے ان کی نگرانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان الحاد کی گھاٹیوں میں تب ہی اترتا ہے جب اسے شکوک و شبہات اور وسوسے گھیر لیتے ہیں اور وہ کسی سے اس کا جواب نہیں پاتے، یا پھر اپنی عقل پر بھروسہ انہیں کسی سے کچھ پوچھنے نہیں دیتا۔ یوں اندر ہی اندر شیطانی وسوسے،
بالآخر خدا کے انکار کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، اس لیے کبھی کوئی نوجوان اپنے وسوسے کا اظہار کرے تو اسے سختی سے جھٹلانے کی بجائے بڑی حکمت عملی سے اس کا ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بیکار ہے تو اسے مصروف کر دینا چاہیے کہ خالی گھر میں شیطان ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بری طرح وسوسوں کا شکار ہے تو کسی بڑے عالم دین کے پاس لے کر جانا چاہیے، کیونکہ کبھی براہ راست جواب کی بجائے ایسے شک کے مریضوں کا علاج صرف الزامی جوابات سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل کتاب کے کافر اور مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی اچھی بات نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، خبردار رہو، متنبہ رہو، اور اپنے نفوس کو شبہات سے بچا لو، اور ان مجالس کو ترک کر دو جن سے تمہارے ایمان میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ان تمام چینلز، کتب، روایات کو چھوڑ دو جو تمہاری آخرت کو برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان سے الگ ہو جا، یہاں تک کہ کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں، اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے تم پر قرآن میں حکم اتارا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں پر انکار اور مذاق ہوتا ہوا سنو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، اور اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں ایک ہی جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ ایمان ایسا قیمتی خزانہ ہے کہ اس کو آفات اور گندگی سے بچانا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ چنانچہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فتنے میں پڑھنے کے حوالے سے فرمایا، جب وہ اہل کتاب کا ایک ورقہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی میں کہا، اے ابن خطاب، تم شکوک و شبہات میں پڑ گئے؟ اے ابن خطاب، کیا تم بھی شکوک و شبہات میں پڑ گئے؟ یعنی کہ تم لوگوں نے اسلام کو حقیقی مذہب جانتے ہوئے قبول کیا تھا اور یہود و نصارہ کے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز کے ساتھ میں آیا ہوں وہ بالکل صاف اور سچی اور حقیقی ہے، اسی لیے اسی پر ایمان لاؤ اور دوسری طرف مت دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قصے کے بعد بھلا کون شخص ہے جو خود کو فتنے سے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ شبہات، فتن، فضول امور، باطل فہم کو فوراً ترک کر دے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح اعمال صالح کی کثرت، تلاوت قرآن، نیک لوگوں کی مجالس میں حاضری، دعا کا خصوصی اہتمام ہی آپ کو شکوک و شبہات سے بچا سکتا ہے۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔